رضا ہے رمضان، 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 رضا ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محتشم، فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کی جانب سے پروگرام رضائے رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان شہراز مدنی حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم و فضل اور اس کی عنایتیں اور اس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اس پروگرام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، نعت رسول مقبول اور علم دین کا خزانہ حاصل کریں گے۔ بالیقین رمضان المبارک کے آخری ایام جاری ہیں۔ ہر دل اداس ہے، ہر عاشق رمضان اس وقت تڑپ رہا ہے کہ ہم سے رمضان المبارک جلد سے جلد جدا ہو رہا ہے۔ وہ گھڑیاں قریب آنے والی ہیں کہ جب الوداعی معاملات ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ رمضان المبارک جدا ہو گیا اور عید الفطر آ گئی۔ ناظرین محترم، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ زندگی کے اندر رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہمیں میسر آئیں یا نہ آئیں۔ اس لیے جو گھڑیاں میسر ہیں اس وقت، جو لمحات ہمیں میسر ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ مالک کے کائنات کا قرب حاصل کیجیے۔ پروگرام رضائے رمضان کے اندر روز کی طرح الحمدللہ ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، اسکالر تشریف فرما ہوتے ہیں، قاری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں تلاوت کے لیے۔ میں چلتا ہوں آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا ہوں۔ بڑی ہی پیاری شخصیت، عالم نبیل، فاضل جلیل، مفتی احسان اللہ مدنی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی صاحب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، مفتی صاحب کے ساتھ ہمارے درمیان جو ہے وہ عظیم قاری قرآن تشریف فرما ہے، زینت القراء فخر القراء، میری مراد قاری محمد عثمان عطاری صاحب۔ ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین انشاءاللہ آج بات ہوگی اصال ثواب کے اوپر۔ آج ہم گفتگو کریں گے اصال ثواب کیا ہے، چہلم کیا ہے، ختم پاک کیا ہے، ساتہ کیا ہے، اور بھی بہت کچھ ہم انشاءاللہ تعالی آج مفتی صاحب سے جانیں گے۔ بنیادی موضوع ہمارا اصال ثواب ہے، چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصال ثواب کو بالکل جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک نعوذ باللہ من گھڑت عقیدہ سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ اصال ثواب قرآنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے عین مطابق عقیدہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ قرآن کی آیتیں بھی اور حدیث طیبہ انشاءاللہ وہ بھی شامل کریں گے، علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے جانیں گے۔ لیکن آغاز کرنا ہے ہم نے اللہ کے پاک کلام سے۔ چلتے ہیں قاری محمد عثمان عطاری صاحب کی طرف اور سنتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ جی قاری صاحب آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ماشاءاللہ ناظرین محتشم بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے قاری عثمان عطاری صاحب. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لے کے آئے اور تلاوت کلام پاک سے ماشاءاللہ آپ نے آغاز کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام چلتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف، احصال ثواب، اور مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. احسان اللہ مدنی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. جی مدنی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ احصال ثواب کے حوالے سے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں احصال ثواب کیا ہے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احصال ثواب کا اگر ہم معنی جاننے کے لیے احصال ثواب پر غور کریں تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ثواب پہنچانا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور احصال ثواب پر
قرآن پاک میں بے شمار دلائل مقدسہ موجود ہیں، اور ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف توجہ کرتے ہیں جی جی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ اصال ثواب پر دلائل کے طور پر پڑھی جا سکتی ہیں اور دلیل کے طور پر بتائی جا سکتی ہیں۔ جی جی بسم اللہ ارشاد۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس قدر پسند فرمایا کہ رب کریم نے اس دعا کو حصہ قرآن بنایا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ حضرت عرض کر رہے ہیں ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما۔ اچھا، اور آگے حضرت اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں ولی والدیہ، مولا میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور صرف یہاں تک سلسلہ رکا نہیں ہے، حضرت اور آگے عرض کرتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، سبحان اللہ۔ اور جمیع مومنوں کی مغفرت فرما جس دن یوم حساب برپا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس قدر قبول فرمایا کہ قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو اس قدر پسند فرمایا ہے کہ آپ نے نماز کے آخر میں اس دعا کو مانگ کر قیامت تک کے لیے اپنے امتیوں کے لیے سنت کریمہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ اور اس دعا کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ مولا میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ کیا بات ہے۔ اگر مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یا مرحومین کے لیے دعا کرنا ان کو فائدہ نہ دیتا تو حضرت کے والدین تو آپ ابھی بچے تھے، بچپن کا زمانہ تھا تو آپ کے والدین اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے مرحوم والدین کے لیے دعا مانگ کر قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح دعا زندہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اسی طرح دعا مردوں کو بھی فائدہ دیا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس دعا کو شامل نماز فرمایا ہے اور سنت بنایا ہے۔ اور پھر کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم نماز میں تو عرض کریں مولا ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ نماز وہ کام جو جنازہ نماز میں جائز ہے مفتی صاحب، واہ 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 وہ واہ، نماز کے بعد کیسے حرام ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ نماز کے بعد کیسے بدعت ہو جاتا ہے؟ وہ نماز کے بعد کیسے شرک ہو جاتا ہے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے، مدنی صاحب کمال ہے جی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر میں مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، جی جی بالکل۔ اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، واہ واہ واہ، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، واہ کیا بات ہے۔ اور ہمارے ان مومن بھائیوں کی مغفرت فرما کہ جو ایمان کے معاملے میں ہم سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس دعا میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہر بندہ مومن جہاں اپنے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے وہاں وہ اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی وہ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگ رہا ہوتا ہے، مولا ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت۔ کیا بات ہے، بہت پیاری بات قرآن و حدیث سے ماشاءاللہ قرآن سے آغاز کیا ہے اور حدیث بھی شامل کی ہے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو احصال ثواب کر رہا ہوتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں، نماز میں پڑھ گئے ہیں پر نماز کے بعد کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، اوہ عقل کے اندھو، ابھی نماز میں تم نے پڑھا نہیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اب یہ بھی تو تم نے کہا ہے کہ جناب مولا میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ یہاں علماء نے ناظرین ایک بات لکھی ہے، مفتی صاحب ماشاءاللہ اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ جو نماز پڑھنے والا نمازی ہے یہ شرط نہیں ہے
کہ اس کے والدین زندہ ہیں تو اس نے دعا یہ پڑھنی ہے، اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو دعا چینج ہو جائے گی، ایسا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جب والدین زندہ ہیں تب بھی یہ دعا ہے، والدین مردہ ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی یہی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ. تو یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی ثواب پہنچ رہا ہے، ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب پہنچ رہا ہے. بہت پیاری بات ماشاءاللہ مدنی صاحب آپ نے ارشاد فرمائی. لیکن وقت ہوا ہے یہاں پہ پروگرام کے اندر کلام شامل کرنے کا. ہمارے درمیان بڑے عظیم ثنا خان تشریف فرما ہے، میری مراد عمران افضل قریشی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی کیا حال چال ہے؟ محبت آپ کی محبت، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. جی ماشاءاللہ ہمارے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ آ کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل اور پروگرام آپ کا چل رہا ہے. جی حرمین ساؤنڈ والے، بغدادی ساؤنڈ والے اور فلک نیوز والے ماشاءاللہ ایک اچھی ٹیم انہوں نے آرگنائز کیا ہے. میرا ایک پروگرام پہلے بھی ان کے ساتھ ہو چکا ہے ماشاءاللہ، بڑا فیڈ بیک ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ عمران بھائی تشریف فرما ہے، تو میں عمران بھائی سے ہی گزارش کروں گا کہ آج کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو. جی پہلے میں ہم سے اپنا آغاز کرتا ہوں. جی جی ارشاد. معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری تو مولا معاف کری، عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری. اینے دکھنے کو دکھ نل مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈبدی ڈبدی تر جاواں میں. اینے دکھنے کو دکھ نل مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈبدی ڈبدی تر جاواں میں. کی کرا کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں. میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے، میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے ہوڑے، کر دے سویرے مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کری، نہ انصاف کری. معاف کر دے مولا معاف کر دے، معاف کر دے رب معاف کر دے. صدقہ حسن حسین دا مولا جولی دے وچ پا دے، جولی دے وچ پا دے. در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے. تینو واسطہ اس سونے دا، تینو واسطہ اس سونے دا، او جدیاں تو قسماں چاہیاں. کر دے کرم میرے مولا، کر دے کرم میرے مولا، کر دے کرم میرے مولا، کر دے کرم میرے مولا. اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری، جان نکل جائے میری. آخر وقت ایمان دے میرے ربا رحمت تیری، ربا رحمت تیری. تیرے نور دا صدقہ مولا، تیرے نور دا صدقہ مولا، مولا تیرے نور دا صدقہ مولا. اج سب دیاں ہون بھلائیاں، کر دے کرم میرے مولا، کر دے کرم میرے مولا. معاف کر دے
مولا معاف کر دے، معاف کر دے رب معاف کر دے، تو ہے کمال مولا تو ہے کمال، تو ہے کمال مولا تو ہے کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا تو ہے کمال، مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم، جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجم، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، اللہ 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 اللہ، تو ہے کمال مولا تو ہے کمال، تو ہے کمال مولا تو ہے کمال، تو ہے کمال مولا تو ہے کمال۔ کیا بات ہے جی، سلامت رہیں ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، چند حمدوں کا مجموعہ ماشاءاللہ آپ نے پیش فرمایا ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعت رسول مقبول کی طرف چلنا چاہوں گا، کلام جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ کے اندر کیا پیش فرما رہے ہیں؟ ہاں تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا ملک کجا، تو کجا ملک کجا، ہاں تو کجا ملک کجا، تو کجا ملک کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا ملک کجا، تو کجا ملک کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعی، سائی سے جبریل امی، یا رحمت للعالمین، تو کجا ملک کجا، تو کجا ملک کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں،
تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا۔ آپ کی نشید کہتا ہے کہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، ہاں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، اے فرشتوں وسا، تو کجا میں کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ بھائی، سلامت رہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، آقا کی شان وہ شان ہے، اعلیٰ حضرت بول اٹھے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، پھر کیوں نہ کہیں تو کجا من کجا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب کی طرف، اس سارے ثواب پر جی مزید کیا احادیث طیبہ آپ پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک لے لیں جی۔ ہم پڑھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ راویہ ہیں، جی جی بسم اللہ۔ فرماتی ہیں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی اچھا۔ پردے کی حالت میں، تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا، انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ جو ہیں وہ وفات پا گئی ہیں اور وہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں، اچھا، اور میرا گمان غالب یہ ہے کہ اگر انہیں وصیت کا کوئی موقع ملتا تو وہ مجھے ضرور بالضرور صدقہ کرنے کا فرماتی۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ دے گا؟ جی واہ 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 واہ، بہت اللہ پیارا، اکبر۔ بہت پیاری بات۔ یہ ناظرین میں یہاں پہ بات کاٹنا چاہوں گا، میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ناظرین محتشم یہ بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ہوا کہ نہیں ہوا، صحابہ پاک نے کیا کہ نہیں کیا، کیا بات ہے، ارشاد ارشاد جی۔ تو قبلہ مفتی صاحب میں بات بھی بخاری شریف کی کر رہا ہوں۔ ہاں جو لوگ کہتے ہیں جی بخاری سے دکھائیں، اللہ ہائے ہائے ہائے، کیا بس بات وہ ہے۔ ہمارے
उस्ताद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन आहा सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, हाय 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 आता हाय है बुखार उनको, जी, आती क्या नहीं बात बुखार। है जी, क्या बात और है कभी जी, कभी क्या आप बात फिर है। मौज में सुभान आकर, जलाल में आकर और ज़ौक में आकर आप फरमाया करते थे, बुखारी हमारी है, आहा हा हा हा, वाह वाह, बुखारी हमारी है, सारी की सारी है, क्या बात है। और सुभान ना अल्लाह। मानने वालों के दिलों में बीमारी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बुखारी तो रहमत बारी है। आहा हा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत साहब के जज्बात हुआ करते थे। क्या बात है। और आप फरमाना ये चाहते थे कि बुखारी पढ़कर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो उनके दिलों में बीमारी है। वाह 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 वाह, बहुत आला, बुखारी बहुत तो आला। हर एक को फैज देती जी है। बात मैं नाजरीन ये बताना चाहता हूँ, ये बीमारी जो है ना ये पाई जाती है, और जो कहे ना कि नहीं जी नहीं कैसे हो सकता है, भाई कुरान ने फैसला किया है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हो नहीं सकता। कुरान ने जो तकसीम कर दी, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, क्यों जी, अल्लाहु अकबर, कुरान ने कह दिया ना भी कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते कुरान है पर गुमराह हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो जो पढ़ के भी कुरान पढ़ के जो गुमराह हो जाए उनके दिलों में बीमारी नहीं तो और क्या है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम अला समइहिम अला अबसारिहिम, फरमाया उनके सीनों उनकी आंखों पे उनके कानों पे मोहर लगा दी गई, उनके दिलों पे मोहर लगा दी गई। वो बिल्कुल अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, हालांकि बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रही हैं। पता क्या वजह ये है, वजह ये है कि हक सुन नहीं सकते, हक देख नहीं सकते, हक बोल नहीं सकते, क्योंकि बीमारी उन्हें बोलने नहीं देती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक जी जी, और राविया कितनी मजबूत है। आहा सुभान अल्लाह, उम्महातुल मोमिनीन में आया से है सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन जी जी, तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा सच्चे ताहिरा, बाप की सच्ची बेटी, अल्लाह हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान सिद्दीक अल्लाह, अकबर की सिद्दीका बेटी। हाय हाय सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि वो पूछने वाले ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा को तो वसीयत करने की जो है वो मौका ना मिला, अच्छा, और मेरा गुमान ये है कि अगर मौका मिलता तो मेरी वालिदा जरूर भी जरूर मुझे ये फरमाती कि बेटा सदका करो। तो अब या रसूलल्लाह अगर मैं उनकी तरफ से सदका कर दूं तो क्या मेरी तरफ से ये सदका करना कबूल हो जाएगा? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इजाजत अता फरमाई, फरमाया हाँ तुम्हारा सदका करना उनकी तरफ से ये ऐसे ही है जैसे उन्होंने सदका किया है। वाह वाह वाह, फिर क्या यही बात है, हम क्या बात यही है। बात हजरत हम मिशकात शरीफ में पढ़ते हैं। देखिए बात जब वो हो रही है राविया की, कितनी प्यारी राविया, सच्चे बाप की सच्ची सिद्दीका बेटी। और फिर मैं समझता हूं कि ये रिवायत सुनकर कुछ लोग तो माशाल्लाह महजूज हुए होंगे, लेकिन कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे, कईयों की टांगें कांप रही होंगी, कईयों के दिमाग उलट गए होंगे, कईयों के 14 तबक रोशन हो गए होंगे, और कईयों के हाल जो हैं वो बेहाल हो गए होंगे कि सैयदना सिद्दीक अकबर सच्चे बाप की सच्ची बेटी अम्मा आयशा सिद्दीका ने इस साले सवाब पर ऐसा नकब लगा दिया। क्या बात है यार, कमाल है जी। और इरशाद। फिर हजरत इसी से मुंसलिक बात, और वो भी बुखारी शरीफ की, आय हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वो साइला आई थी और इसके रावी भी बड़े मजबूत हैं, जी जी, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर, प्यारे अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई जो हैं वो इसको रिवायत कर रहे हैं कि वो साइला आई थी और उसने आकर अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदा जो है उन्होंने मन्नत मानी हुई थी अच्छा हज करने की। अच्छा, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें तो मौका ना मिला, वो हज ना कर सकी, तो या रसूल अल्लाह क्या मेरे हज करने से उनको ये फायदा होगा? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सवाल पर सवाल करके समझाया है। फरमाया अगर उन पर कोई कर्ज होता तो फिर तुम क्या करती? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कर्ज मैंने अदा करना था। ठीक है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जैसे कर्ज अदा करने से
فائدہ مرنے والے کو ہو جاتا ہے، آہا، فرمایا آہا، حج آہا۔ تم کرو فائدہ ان کو ہو جائے۔ اللہ، حج تم کرو فائدہ انہیں پہنچے گا۔ بہت ہی پیاری بات، یہیں سے میں انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کروں گا۔ ماشاءاللہ ناظرین، آج تو پروگرام کے اندر اصالہ ثواب کے حوالے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے 4 چاند لگا دیے اور بڑی کمال کی ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے۔ ضرور ہم آگے سوال شامل کریں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہوگا 47واں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سکرین کے اس بار سوچ رہے ہیں کہ آج پروگرام کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ یہ بات صرف یہی ہے کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہی اس ذکر کو کروا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سلامت رکھے فلک نیوز کو، سلامت رکھے حرمین ساؤنڈ کو، اور سلامت رکھے اس پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام ڈیزائن کیا اور ناظرین و سامعین کے لیے اتنی خوبصورت ماشاءاللہ علم کے خزانے لے کر حاضر ہوئے۔ ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول کے لیے تشریف فرما ہے بڑے ہی پیارے ثنا خان، ابھرتا ہوا نام محمد سیف سمنانی اشرفی۔ مائک لے لیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کیا سنا رہے ہیں نعت رسول مقبول؟ جی ارشاد۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے میرے ہاتھ کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے ہاتھ کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے،
आज बालाए और लवाबे दहर की वो तासीर देखी लो आबे दहर की वो तासीर देखी जिसे भी लगाया आराम आ गया है जिसे भी लगाया आराम आ गया है करम आज बालाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब। करम आज बालाए बाम आ गया है। और आका की शान, आका की अजमतें, ये हम कैसे बुला सकते हैं। सारे का सारा कुरान ही जिनकी नात हो, सारे का सारा कुरान ही जिनकी नात बयान करता हो। अलहम से लेकर नास तक सारे का सारा कुरान ही नात मुस्तफ़ा है। बल्कि दीवाने जो हैं वो तो यूं कहते हैं कि तुम कुरान और कुरान की आयतों को नात नहीं समझते। फरमाते हैं सद्दा मद्दा जेरा जबरा शान नबी विच आइयां आमा लोकां खबर न काई ए खासा ही रमजा पाइयां। जो आम है उन्हें क्या समझ आना है, वो तो सोच ही पड़े हुए हैं। वो तो अभी तक यही सोच रहे हैं कि अंगूठे चूमने कहाँ लिखे हुए हैं। वो तो अभी तक, क्यों जी हजरत, वो तो अभी तक इन्हीं सोचों में पड़े हैं कि ये चूमते क्यों है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। उन्हें क्या पता सहाबा के दौर के अंदर जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गौरबार के अंदर जनाबे वाला कैसर और किसरा के वो बड़े बड़े कासिद आया करते, उन्होंने आके देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे हैं। क्यों जी लामा साहब, वुजू फरमा रहे हैं और इधर पानी जो है वो मुबारक कोहनी को लग रहा है, पानी जमीन पे नहीं आ रहा। पानी जो है वो सहाबा अपने हाथों पे लेके चेहरों पे मस कर रहे हैं। कोई आंख पे लगा रहा है, कोई सर पे लगा रहा है, कोई अपने जनाब जिसको नहीं मिला वो दूसरे के हाथ से हाथ मस करके तबर्रुक ले रहा है। वहां तो किसी ने नहीं कहा हाथ पकड़ के भाई ये कहां लिखा हुआ है, ये क्यों कर रहे हो, ये क्या शिरक है, किसी आयत में आया हो, किसी हदीस में आया हो। नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वहां सब सहाबी थे जी, वहां पे सब सहाबी थे। बस ये समझे, इशारा ही समझे, वहां पे सिर्फ सहाबी थे और इश्क वाले थे, उनके सीनों में इश्क मुस्तफा था। वो चूंकि चुनाचे के लेकिन की बातें नहीं होती थी, वो सिर्फ यही था कि हजूर ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये दौलत भी आपकी है। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहा अहले दुबल रजा। हाय 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 हाय, मैं करोड़ मर्तबा वारी जाऊं आला हजरत पर। फरमाते हैं करूं मदहा अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। यही वो पैगाम जो अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक के कायनात, खालिक के कायनात जो है इस अकीदे पर हम सबको कायम दायम रखे। मैं एक मरतबा फिर मुफ्ती साहब की तरफ चलता हूँ और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम नाशिफ की तरफ आएंगे। जी मुफ्ती साहब, साता चलीसवां ये क्या है और जो लोग इस पे एतराज़ात करते हैं तो क्या इरशाद फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी मुर्शदी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन, आप हदीस का हवाला पेश करने से पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आप हमेशा के लिए ये फरमाया करते थे कि जब भी तुमसे कोई सवाल ऐसा करे तो तुम उस पर सवाल किया करो। अल्लाहु अकबर। उससे कहा करो कि ये मना कहाँ पे लिखा है। वाह 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 वाह, बहुत आला, बहुत आला। क़िबला मुफ्ती साहब आपकी वसातत से मैं नाज़रीन तक ये एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि चुप ना हुआ करें। शेखुल हदीस व तफसीर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे कि तुम चुप क्यों होते हो। हाँ जी, सवाल पर सवाल किया करो
کہ بتاؤ یہ کہ کل خانی منع کہاں پر لکھی ہے، ہاں۔ ساتہ منع کہاں پہ لکھا ہے، 40واں منع کہاں پہ لکھا ہے، 11ویں شریف منع کہاں پہ لکھی ہے، اور عرس شریف منع کہاں پہ لکھا ہے. اور آگے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساری کی ساری جو محافل ہیں یہ اصال ثواب کی ہیں، اور اصال ثواب بے شمار جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی آپ ایک حوالہ یہ دیا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ جب تم دونوں میں سے دونوں کو پاؤ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالو تو پھر ان کے ساتھ انتہائی شفیق انداز میں گفتگو کرنی ہے، ان کے آگے اف تک نہیں کہنا. یہ سارے آداب سمجھانے کے بعد رب کریم نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے ہاتھ پھیلائے رکھو. اور عرض کیا کرنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. اور یہ حوالہ پڑھ کر حضور امیر المجاہدین کریم آقا کا فرمان سنایا کرتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر فقر فاقہ محتاجی اس کے قریب تک نہ آئے، وہ یہ ورد زبان بنا لے، ہمیشہ کے لیے وہ دعا میں یہ جملہ بھی شامل کر لے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. فرمایا جو والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں زندگی بھر انہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. یہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی. میں ایک چھوٹی سی بات شامل کرنا چاہوں گا. بہت ہی جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے نہیں مانگنی اپنی ماں باپ کے لیے دعا، رب نے ان کے لیے بھی ایک قانون بنایا ہے جی. فرمایا جو تم کہتے ہو نا کہ نہیں مانگنی، فرمایا میرے گھر میں آؤ گے سجدہ کرو گے جب تک اپنے ماں باپ کے لیے ربنا اغفر لی ولی والدیہ تم دعا نہ مانگ لو گے سلام نہیں ہو سکتا، نہ تمہاری نماز ہو سکتی ہے. تو نماز میں دعا والدین کے لیے رکھ دی ہے اس لیے پتہ چل جائے والدین کی اہمیت کتنی ہے، ان کے لیے سال ثواب کتنا ہے. یہی بات جو ہے وہ ناظرین محترم یہی دلیل ہے سال ثواب کی، اور یہی چہلم کی دلیل ہے، یہی ساتے کی دلیل ہے کہ اس سال ثواب جو بالکل بنیادی مسئلہ ہے وہ واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. وہ چاہے 7ویں دن کریں چاہے 40ویں دن کریں، کیوں جی ایسے ہے نا جی، چاہے وہ 7ویں دن ہم کریں چاہے 40ویں دن ہم کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو دن مقرر کرنا وہ اسی لیے ہے کہ مومنوں کا شیوا ہے، ایمان والوں کا طریقہ ہے کہ وہ دن مقرر کر کے جو ہے وہ اصال ثواب کیا کرتے ہیں. بالیقین ناظرین چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف. پروگرام کا وقت بالکل آخری لمحات کی طرف چل رہا ہے، اختتام کی طرف، اختتام کی گھڑیاں ہیں. میں کلام شامل کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول کے لیے سیف بھائی تشریف فرما ہے. جی سیف بیٹا مزید کیا آپ سنانا چاہیں گے؟ جی شروع کریں. مجھ پہ بھی چشم میں کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. حق تو میرا آقا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو میرے آقا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے،
آقا یہ تیری شان کشایا یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اور میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرا میرے آقا میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے یہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے یتیم یہ تیری شان آقا یہ تیری شان یہ تیری شان آقا یہ تیری شان میرے آقا یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم اور چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہو جو چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہو جو وہ تیرا گائے اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا گائے اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ ناظرین محترم بڑے ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سیف بھائی نے اپنی حاضری پیش کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. ناظرین محترم بالکل آخری لمحات اور آخری ایک مختصر سا 2 سے 3 منٹ کا پیغام میں آپ کا شامل کرنا چاہوں گا. اس کے بعد مجھے ایم سی آر سے کافی فرمائشیں ہو رہی ہیں. الوداع کلام جو ہے اس کے چند اشعار اسی پر میں نے اختتام کرنا ہے. جی کیا پیغام آخر میں حضور آپ جو ہے وہ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ جی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصال ثواب پر آج کی گفتگو اس پر میں آخر پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنے والے نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اپنے والد کی طرف سے حج ادا کروں، میرے والد کو موقع نہ ملا، اب میری چاہت یہ ہے کہ اگر میں ان کی طرف سے ادا کر لوں. تو یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے ادا کرو
تمہارا ادا کرنا حج ایسے ہی ہے جیسے تمہارے والد نے ادا کیا. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں جب مردے کا وہ مرنے والے کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عرض کرتا ہے ملائکہ سے کہ یہ جو میرا درجہ بڑھا ہے یہ کس وجہ سے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ ہے. سبحان اللہ. پھر ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو. فرمایا نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنے روزے کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی روزہ رکھو. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ تھا واضح اس طرف کہ اپنے والدین کو بھی اپنے نیکیاں کرتے ہوئے ایصال ثواب کی نیت سے والدین کو بھی شامل کیا کرو. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہاں تک ارشاد فرمایا مشکات شریف کی حدیث مبارکہ، فرمایا وہ مرنے والا جو ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہے. جس طرح ڈوبنے والا وہ کنارے پر چلنے والوں سے درخواست کرتا ہے کہ لوگوں تم کنارے پر ہو، میں ڈوب رہا ہوں. اللہ اکبر. تو فرمایا وہ مرنے والا بھی جو زندہ ہیں ان لوگوں سے التجائیں کرتا ہے کہ میرے نام اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، تمہارے اعمال کا سلسلہ چل رہا ہے، تم اپنے اعمال صالحہ میں مجھے بھی یاد رکھا کرو. سبحان اور اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت مرحومہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ کی امت مرحومہ کیوں ہے؟ فرمایا جب وہ قبروں میں جائیں گے تو پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر جائیں گے، اور جب حشر بپا ہوگا جب کھڑے ہوں گے تو گناہ کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، اور کثیر جو ہے وہ نیکیاں ان کے ساتھ ہوں گی. تو وہ حیران و پریشان ہو کر وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ آج موجود نہیں ہیں اور نیک اعمال جو ہم نے کیے ہی نہیں ہیں وہ نیکیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو ملائکہ ان سے کہیں گے کہ واقعی تمہارے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب تم قبر میں چلے گئے تو تمہاری صالحہ اولاد جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہوئے تمہیں بھی یاد رکھتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا جو ثمر ہے وہ تمہیں جزا یہ دی ہے کہ تمہارے گناہ مٹ گئے اور نیکیاں ہی نیکیاں ہو گئی. اور آخر پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کا فرمان کشف المحجوب کا استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی اکثر طور پر جب بھی آپ نکاح پڑھاتے تو اکثر طور پہ یہ فرمایا کرتے کیا تھے بات ہے جی کہ کشف المحجوب میں داتا صاحب علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ شادی کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اولاد صالحہ ہو تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. ناظرین محترم بالیقین اللہ رب العزت مالک کائنات ہم سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے. ہمارے ساتھ مفتی صاحب تھے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. یہ مائک جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں چونکہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ پروگرام کا بالکل اختتام بھی ہے. اللہ رب العزت مالک کائنات آپ سب کو رمضان المبارک کی خاص برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کلام پر ہی ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں اینڈنگ اسی پہ کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ، ان خوبصورت لمحات کے ساتھ. یاد رکھیے گا انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اور آئے وہ کلام شامل کرتے ہیں کہ جو کلام ان دنوں ہمارے دلوں کو گرماتا ہے. مل کے میرے ساتھ شامل ہو جانا ہے. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی،
قدر جوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سیری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا اب سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں ہائے گناہوں میں دل سب کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان رضا ہے رمضان رضا ہے رمضان رضا ہے رمضان رضا ہے رمضان